رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین وہ رب ہے جس کا کائنات کے ذرے ذرے پہ چلتا ہے. یعنی اس میں جو ہے مکان کو سمیٹ لیا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا رب رب العالمین نہیں ہے. آسمان، آسمان کے اوپر، زمین، زمین کے نیچے، زمین کی تہ تک، سمندر کی تہ تک، پہاڑ کی چوٹی تک، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس جگہ میں رب العالمین کی حکومت نہیں چلتی، رب العالمین کا تصرف نہیں چلتا، رب العالمین کی قدرت کار فرما نہیں ہوتی. وہی غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے حکم پر، اپنے معاملے پر غالب ہے. اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے جب وہ کسی کو رد نہیں کر سکتا. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر اللہ جل جلالہ عما نوالہ تمہیں ضرر پہنچائے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ ارادہ کر لے تمہیں خیر پہنچانے کا تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. کورونا وائرس بھی غلبہ نہیں پا سکتا اگر اللہ تمہاری مدد پہ آ جائے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ. اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. تو کون طاقت ہے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ ایک ایسا موقع ہے میرے بھائیوں کہ اللہ ظہور ہوا. یہ ہمارے اذہان اور ہمارے خیالات جو اسباب کی طرف جاتے تھے کہ یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، پیناڈول سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، فنا سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، روٹی سے پیٹ بھرتا ہے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بتا دیا کہ اس کائنات میں میری مرضی کے بغیر کوئی تصرف نہیں ہو سکتا. پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، شب و روز کو ایک کر رہی ہے، خون پسینے کو ایک کر رہی ہے، پیسہ بہا رہی ہے کہ کسی طرح کورونا وائرس سے نجات مل جائے. لیکن میرے بھائیوں، یہ بیماری آئی ہے میرے اللہ کی مرضی سے اور جائے گی میرے اللہ کی مرضی سے. میرے اللہ کی مرضی کے بغیر اس کورونا وائرس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اس لیے میں عرض کرتا ہوں، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے اہم کام جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کے سامنے جھکے، ہر بندہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ جب تک اس کی مشیت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ بیماری اس روئے زمین سے نہیں جا سکتی. رجوع کرو اللہ کی طرف اور گناہوں سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ گناہ چھوڑ دینا. اگر کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے تو ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لو. موبائل سے ان کے نمبر وغیرہ کانٹیکٹ سارے ڈیلیٹ کر دو. گھروں کے اندر معاصی کے اور گناہوں کے جو اسباب ہیں ان کو گھروں سے نکال دو. اپنے موبائل کے اوپر معصیت کے جو اسباب ہیں ان کو نکال دو اپنے موبائل سے. پھینک دو ہر اس چیز کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس سے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے اس بیماری سے نجات ملنے والی نہیں ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کب تک کرتے رہو گے؟ گھروں میں کب تک بیٹھے رہو گے؟ دواؤں کے لیے کب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی؟ میرے بھائیوں، کوئی سائنٹسٹ کسی دوا کی دریافت نہیں کر سکتا. اس لیے دواؤں کے سہارے پر اور اس سہارے پر کہ چند ہفتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر کے ہم گناہ کرتے رہیں، توبہ 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 نہیں. رجوع اللہ، رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. کورونا وائرس سے اللہ کی طرف بھاگو. میرے بھائیوں، اللہ نے یہ عذاب بھیجا ہے، اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. اس لیے کہ اللہ سے بھاگ کر اور کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کون بچائے گا؟ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی طاقت ہے کہ ہم اللہ سے اس کی طرف بھاگیں؟ نہیں. ففروا من اللہ الی اللہ، اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو.
اور رجوع اللہ کرو. اور رجوع اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لی. رجوع اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ لا الہ پڑھ لیا. نہیں، رجوع اللہ میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، لیکن رجوع اللہ کا سب سے اعلیٰ شعبہ اور سب سے اہم چیز وہ ترک گناہ ہے. ترک گناہ اور توبہ، اور توبہ اور ترک گناہ، گناہوں کو چھوڑنا، وہ بھی کس درجے کا؟ اس درجے کا کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ عزم کرو اور گناہوں کے سامان کو پھینکو، نکالو، اپنی زندگیوں سے نکالو، اپنے گھروں سے نکالو، اپنی بستیوں سے نکالو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ کائنات، اس کائنات کا ایک ذرہ، ایک پتا ایسا نہیں ہے کہ جس پر میرے رب کی حکومت نہیں چلتی. اور کہا ربکم ورب آبائکم الاولین، مکان جگہ ہو گئی. کہا کہ زمانہ جب سے زمانے کو وجود ملا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک زمانہ رہے گا، کوئی زمانہ ایسا، ہر زمانے میں میرے رب کی حکومت اور ہر جگہ پہ میرے رب کی حکومت. اور آگے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، مشرق کا رب، مغرب کا رب، اور مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا رب میرا پروردگار ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ جگہ کا رب اللہ، زمانے کا رب اللہ. ایک سیکنڈ ایسا نہیں جو اس کی قدرت سے باہر، ایک جگہ ایسی نہیں، ایک رتی برابر جگہ ایسی نہیں، ایک ملی میٹر کی جگہ ایسی نہیں جس پہ اللہ کی حکومت نہ ہو. اور اس زمانے میں، اس ٹائم میں اور اس جگہ میں، ہر جگہ میں اور ہر ٹائم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے بغیر